بابن اذا نوا بالنہار صوما، باب یہ ہے کہ جب کوئی شخص دن کے وقت روزہ رکھنے کی نیت کر لے، نوا نیت کر لے. وقالت ام الدرداء کان ابو الدرداء یقول عندکم طعام، ابو الدرداء کیا کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں سے کہتے تھے کوئی کھانے کی چیز ہے. فإن قلنا لا، اگر ہم کہتے کوئی چیز نہیں، قال فإنی صائم یومی ھذا، کہ میں تو آج پھر روزہ رکھوں گا، یعنی روزے کی نیت کر لیتے. وفعلہ ابو طلحہ و ابو ہریرہ و ابن عباس و حذیفہ رضی اللہ عنہم، کہ ان تمام نے ایسے ہی روزے رکھے تھے. اور اسی بات کے تحت یہ حدیث ہے، حدثنا ابو عاصم ان یزید بن ابی عبید ان سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا ینادی فی الناس یوم عاشوراء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جو لوگوں میں عاشورہ کے دن آواز دے رہا تھا، ان من اکل فلیتم، کہ جس نے کچھ کھایا ہے اسے چاہیے کہ روزہ پورا کر دے، او فلیصم، یا چاہیے کہ روزہ رکھ لے، ومن لم یأکل فلا یأکل، اور جس نے نہیں کھایا تو وہ نہ کھائے. اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت کی وجہ سے لوگوں کو روزے کا عین اس دن حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ جس نے کچھ کھا لیا، یعنی جس نے سحری کر لی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس نے سحری نہیں بھی کی تو وہ کیا کرے، اب روزے کی نیت کر لے، یعنی صبح سے اگر اس نے کچھ نہیں کھایا پیا تو روزہ رکھ لے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فرض روزوں میں سحری ایک طرح سے لازم ہے، لیکن نفلی روزے بغیر سحری کے بھی رکھے جا سکتے ہیں. باب الصائم یصبح جنبا، اب یہ بڑی سمجھ کے پڑھنے والی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے لیکن جنابت کی حالت میں اٹھا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا پہلے وہ نہائے اور پھر سحری کھائے، یا سحری کھانے کے بعد بھی وہ نہا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر سحری کا وقت خاص طور پر تنگ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سارا وقت نہانے میں لگ جائے اور کچھ بھی نہ کھا سکے، تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن سمی مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام ابن المغیرہ انه سمع ابا بکر ابن عبد الرحمن قال كنت انا وابی حين دخلنا على عائشة وام سلمة. اس حدیث میں ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں اور میرے باپ دونوں جب حضرت عائشہ اور ام سلمہ کے پاس گئے. اور اسی کی دوسری روایت ہے وحدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام ان اباہ عبد الرحمن اخبر مروان ان عائشہ و ام سلمة اخبرتاہ. یعنی پیچھے کیا آتا ہے کہ ہم جب ان دونوں کے پاس گئے، اور یہاں مروان حدیث روایت کر رہے ہیں، اور مروان جو تھے اموی خلافت میں مدینہ کے حاکم تھے، کہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ نے اخبرتاہ، ان دونوں نے کیا کیا، ان سے بیان کیا، خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر، کہ پا لیتی تھی آپ کو فجر، یعنی فجر کا وقت ہوتا، وہو جنب من اہلہ، اور وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے یعنی جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، ثم یغتسل، پھر غسل کرتے، ویصوم، اور روزہ رکھتے. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث، اور مروان عبد الرحمن بن حارث سے کہتے ہیں اقسم باللہ، میں تم پہ اللہ کی قسم ڈالتا ہوں، لتفزعن بها ابا ہریرہ، کہ تم اس کے ذریعے ڈراؤ گے ابو ہریرہ کو. یعنی فزع کا مطلب ہوتا نا ڈرنا، سہمنا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی جنابت کی حالت میں صبح تک رہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی جنابت کی حالت میں اٹھے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا صبح میں. تو اس لیے مروان کو حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کی جب حدیث پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں نہا کر روزہ رکھ لیا، تو اس نے کیا کیا، مروان نے یہ کیا کہ کسی کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ جاؤ ابو ہریرہ کو ٹھوک بجا کے سناؤ کہ تم جو کہتے ہو وہ غلط کہتے ہو، اصل بات وہی ہے جو ازواج مطہرات کہہ رہی ہیں. ومروان یومئذ علی المدینہ، اور مروان ان دنوں مدینہ کا حاکم تھا. فقال ابو بکر، تو ابو بکر یہ کہتے ہیں، فکرہ ذالک عبد الرحمن، تو عبد الرحمن کو یہ بات ناپسند آئی کہ وہ جا کے ابو ہریرہ کو شرمندہ کریں یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں. ثم قدر لنا ان نجتمع بذی الحلیفہ، پھر ہمارے لیے ذی الحلیفہ میں جمع ہونے کا موقع آیا. قدر لنا یعنی تقدیر کیا گیا ہمیں، یا ہم کو ایک چانس ملا. وکانت لابی ہریرہ ہنالک ارض، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں ایک زمین تھی، یعنی زمین کا ٹکڑا تھا. فقال عبد الرحمن لابی ہریرہ، اس موقع پہ عبد الرحمن ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، یہ وہی عبد الرحمن ہیں کہ جن کو مروان نے کہا تھا کہ جاؤ ابو ہریرہ سے یہ کہو. تو فوری طور پہ جا کے نہیں کہا، بلکہ ایک موقع کی تلاش میں رہے، یہاں تک کہ ذی الحلیفہ کے مقام پر کہنے لگے، انی ذاکر لک امرا،
میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لولا مروان اقسم علیہ، اگر مروان نے مجھ پہ قسم نہ ڈالی ہوتی فی ہی اس کے بارے میں، لم اذکرہ لکا، تو میں تمہیں یہ بات نہ کہتا. یعنی اب بھی جب عبد الرحمن کہنا چاہتے ہیں ابو ہریرہ کو وہی بات، تو کہتے ہیں کہ میں نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ مجھ پہ قسم ڈالی گئی تھی اس لیے میں اب موقع پا کے تمہیں وہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں. فذکر، تو عبد الرحمن نے ذکر کیا کس کا؟ قول عائشہ تھا، حضرت عائشہ و ام سلمہ کی بات کا. فقال، کہا، کذالک حدثنی الفضل بن عباس، تو ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ فضل بن عباس نے مجھے ایسے ہی حدیث بیان کی، وہو اعلم، اور وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. وقال حمام و ابن عبداللہ ابن عمر عن ابی ہریرہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بالفطر والاول اسند، کہ ان کی حدیث کیا ہے یہ جو فضل بن عباس وغیرہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں افطار کا حکم دیتے، یعنی روزہ نہ رکھنے کو کہتے، اور بات وہی درست ہے جو حضرت عائشہ اور ام سلمہ کی ہے. اس میں اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، اور کس کی بات مانے کس کی نہ مانے. تب ذرا سا تھوڑا سا سوچیں کہ حدیث کا موضوع کیا ہے، اور اس موضوع کو بہتر طور پر عملی طور پر سمجھنے والا کون ہے؟ کون زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے؟ وہ تو عورتیں ہیں، اور یہ 3-4 مرد ہیں. جی ہاں، کچھ باتیں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، کیونکہ وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں. دوسروں نے باہر کوئی بات سنی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہوگی، جبکہ اس کے مقابلے میں ازواج مطہرات کے ساتھ وہ چیز عملاً پیش آ رہی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں اٹھتے دیکھ کر پھر روزہ رکھتے ہوئے بھی دیکھا انہوں نے. باب المباشرۃ للصائم، روزہ دار کے لیے مباشرت کا حکم. وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، یحرم علیہ فرجہا، حرام ہوگی اس پر شرمگاہ اس کی، یعنی جماع حرام ہے لیکن مباشرت صرف جسم سے جسم کا مل جانا جو ہے یہ روزے کی حالت میں اس کی اجازت ہے. لیکن اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ حرام میں جا پڑے گا تو اس کے لیے نہیں. حدثنا سلیمان بن حرب عن شعبۃ عن الحکم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ روایت کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل و یباشر، بوسہ لیتے تھے یا بوسو کنار کرتے اور مباشرت کرتے، وہو صائم، حالانکہ وہ روزے کی حالت میں ہوتے. وکانا، اور وہ تھے، املککم، تم سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے، لعربہ، اپنی خواہش پر، یعنی لوگوں تم سب سے بڑھ کر وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھتے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ بات کوئی معیوب نہ تھی. وقال قال ابن عباس مأرب، مأرب کا کیا معنی ہے؟ اربہ سے مأرب حاجتن. قال طاؤس اول الاربہ، قرآن پاک میں آتا ہے، سورۃ النور میں آپ نے پڑھا ہوگا، جن سے آپ کو پردہ کرنا ہوتا ہے اور جن سے کچھ رخصت ہے، تو رخصت والوں میں غیر اول الاربہ کا لفظ آتا ہے کہ جن کے اندر حاجت نہ ہو، خواہش نہ ہو، اور خاص خواہش کی طرف یہاں اشارہ ہے. مراد ہے اول الاربہ الاحمق لا حاجت له فی النساء. وقال جابر بن زید ان نظر فامنا یتم صومہ، ان نظر، اگر صرف اس نے دیکھا، فامنا، اور اس کو انزال ہو گیا، یتم صومہ، تو روزہ پورا کر لے. یعنی اگر بغیر جماع کے کسی کا انزال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب آپ دیکھیں، شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے نیک تھے اور حضرت عائشہ بہت نیک تھی، تو یہ باتیں کیا اور یہ ان کا ذکر کیوں کیا؟ یہ تو گھر کی باتیں ہیں. جی ہاں، اگر وہ ذکر نہ کرتے تو آپ کو اپنی زندگی میں کوئی رہنمائی نہ ملتی، اور انسان حلال کو کرتے ہوئے ایک جرم کا احساس اپنے اندر رکھتا اور حلال اور حرام میں فرق واضح نہ کر سکتا. چونکہ دین فطرت ہے، اور یعنی فطرت کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی جائز حدود کے اندر اجازت ہے، اور اسی اجازت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں بیان کر دی گئیں. اگر یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہی الفاظ قرآن پاک میں بھی آپ کو مل جائیں گے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا. قرآن پاک میں بھی آپ نے یہ پڑھا. تو جو چیزیں انسان کی فطرت سے تعلق رکھتی، اور یہی فرق ہے دراصل اسلام اور غیر اسلام میں. دوسرے ادیان میں فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنا ایک معیوب بات سمجھی گئی، ایک عیب سمجھا گیا. اسلام نے اس کو نہ تو افراط اور نہ تفریط کے ساتھ روا رکھا، نہ یہ کہا کہ حلال اور حرام کی پرواہ نہ کی جائے اور انسان اپنے فطری تقاضے کو کسی بھی طریقے سے پورا کر لے، خواہ اس کے لیے جائز ہے یا نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں. اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ان فطری تقاضوں کو بالکل دبا دے
اور کسی بھی طرح پورا نہ کرے تو یہ زیادہ نیکی اور ثواب کا کام ہے، نہیں. ایک درمیان میں رکھا گیا کہ حد کے اندر، اعتدال کے اندر رہتے ہوئے حلال طریقے سے ان تقاضوں کو پورا کرنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے. اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حدود کہاں سے کھینچی گئی، کس نے کھینچی، کس نے وہ سارے طریقے بتائے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر سب کچھ کروا کے ان کی زندگی کے ظاہر اور باطن کو کھول کے ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا کہ ہاں یہاں تک جا سکتے ہو اور اس سے آگے نہیں. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہو تو اس کے لیے یہ افعال منع نہیں ہے، لیکن جو شخص سمجھے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں. یعنی ایک حلال چیز بھی اس وقت منع ہو جاتی ہے جب وہ کسی فتنے میں ڈالنے کا انسان کو سبب بن جائے، اور اس کے لیے میں بارہا لفظ بول چکی ہوں، سد ذریعہ، یعنی اس ذریعے یا راستے کو بند کر دو، خواہ وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، جس سے آپ حرام کی طرف جا سکتے ہیں. مثلا کسی دروازے میں داخل ہونا حرام نہیں، لیکن اگر آپ اس دروازے سے داخل ہو کر حرام میں پڑ جائیں تو اس دروازے پہ جانا بھی منع ہے. مثلا آپ دروازے سے گزرنا ایک عام فعل ہے، آپ ابھی اندر آئے ہیں پھر آپ باہر نکلیں گے، کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. لیکن چونکہ یہاں پر ایک علم کی مجلس ہے، اگر آپ کسی ایسی مجلس کے اندر جاتے ہیں کسی دروازے سے جس دروازے سے گزر کر آپ وہاں جا کے لا محالہ حرام میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر اسلام کیا کہتا ہے کہ اس دروازے کو بند رکھو تاکہ تمہیں وہ حرام چیز دیکھ کے حرام میں جانے کی خواہش نہ پیدا ہو یا فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو یہ جو دروازہ بند کرنا ہے، دروازہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے. تو سد یعنی اس کو بند رکھ، سد کا مطلب سد بند کو بھی کہتے ہیں نا، سد باب. وہ سد باب بھی یہی ہے، دروازہ بند رکھنا، کہ نہ تو شر نظر آئے اور نہ ہی انسان اس کی طرف پھر مائل ہو. باب القبلۃ للصائم، روزہ دار کا بوس و کنار کرنا. حدثنا محمد بن المثنى حدثني يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعد ازواجه وهو صائم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بعض ازواج سے بوس و کنار کرتے. ثم ضحکت، پھر وہ ہنس پڑی. یعنی حضرت عائشہ نے اپنا نام نہیں لیا، ظاہر ہے انہوں نے اپنے سوائے کسی اور کو تو نہیں دیکھا، تو اپنا نام لینے کی بجائے کہتی ہیں بعد ازواجہ، اور پھر ان کی مسکراہٹ ان کا حال بیان کر رہی تھی. حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن ہشام ابن ابی عبداللہ حدثنا یحیی ابن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن زینب ابنت ام سلمہ عن امہا رضی اللہ عنہما قالت بینما انا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمیلۃ اذ حطت فانسللت فاخذت ثياب حیضتی فقال ما لك انفست قلت نعم فدخلت معه في الخمیلۃ وكانت هي ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یغتسلان من اناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، صرف آخری حصہ یہاں اس میں اضافہ ہے، وكان يقبلها وهو صائم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ان سے بوس و کنار کرتے. اس میں آپ دیکھیں کہ پھر ایک اور بات میں یہاں بتاؤں کہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ ان کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک مجلس بھری میں بیٹھ جاتی اور اپنی ازدواجی زندگی کے راز جو تھی وہ سب کے سامنے کھول کھول کر اسے انجوائے کرتی یا اس قسم کی محفلیں برپا ہوتی تھی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا، کوئی مسئلہ پیش آتا، پھر وہ جا کر دریافت کرتا کہ اس سلسلے میں کیا حکم ہے اسلام کا، اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. تو ان سوالوں کے جواب میں پھر وہ احادیث بیان کیا کرتی تھی. رمضان ہی کے بارے میں چند باتیں اور آپ سے کرنا چاہوں گی صرف یاد دہانی کے لیے. سب سے پہلی بات یہ کہ سحری کھا کر آپ روزہ رکھیں، کیونکہ سحری کھانا جو ہے وہ باعث برکت ہے. دوسری بات یہ کہ سحری کھانے والوں پر فرشتے دعائیں پڑھتے ہیں، ان کی استغفار کی دعا کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سحری کھا کر دن کے روزے پہ مدد لو اور قیلولہ کر کے قیام اللیل پہ مدد لو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سحری کھانی چاہیے خواہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پیا جائے. اس کا اہتمام ضروری، یہ نہیں کہ نیند کے مارے اٹھے ہی نہ اور کہ میں ایسے بھی رکھ لوں گی، نہیں، سحری ضرور کھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں دن کو تو روزہ ہوگا اور یہ ساری اس کی فضیلت آپ سمجھ چکے، اور رات کو عبادت ہوگی قیام اللیل وغیرہ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ذکر پہلے جن کا بارہا ذکر ہو چکا. پھر اسی طرح صدقہ خیرات کا بھی خاص اہتمام کریں. کیوں؟ عام دنوں میں جو ایک فرض ادا کیا جاتا ہے، رمضان میں نفل ادا کرنے کا بھی اتنا ہی اجر مل جاتا ہے. یعنی اگر آپ نفلی صدقات کرنا چاہتے ہیں تو اتنا ثواب ملے گا جیسے عام دنوں میں آپ نے زکوٰۃ دی ہو. اگر کوئی اس مہینے میں اپنا فرض ادا کرتا ہے، جیسے زکوٰۃ وغیرہ اپنی نکالتا ہے،
تو اس کا کتنا اجر ہے؟ جیسے 70 فرض ادا کرنے کا، یعنی 70 گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کا ثواب تو ہے ہی آپ کا اپنا ہے، لیکن روزہ کھلوانے کا ثواب بھی اتنا ہے جیسا کسی نے خود روزہ رکھا۔ مثلا آپ نے ایک روزہ خود رکھا اور 10 لوگوں کو آپ افطار کرا رہے ہیں، تو جتنا آپ افطار کرا رہے ہیں ان 10 روزوں کا ثواب آپ کو مزید مل گیا، تو اس دن میں آپ نے 11 روزے رکھ لیے گویا، یعنی ثواب کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے تو نہیں، ثواب کے لحاظ سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے رہائی دلائے گا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ تو قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم میں سے ہر شخص کی اتنی استطاعت نہیں کہ وہ بہت سارے لوگوں کو روزہ کھلوائے، ہم تو بمشکل اپنا ہی کھولتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اس کو بھی مل جائے گا جو دودھ کا ایک مذقۃ من لبن کا لفظ آتا ہے، کسی کو دودھ چکھا دے، مذقہ ذائقہ، ایک گھونٹ، ایک سپ، او تمرتن یا ایک کھجور کھلا دے، او شربت من ماء یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، کچھ نہیں تو کوئی بات نہیں۔ روح کیا پیدا کرنا چاہتا ہے اسلام؟ ایثار کرو، صرف خود کھانے والے نہ بنو، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں کہ آپ باہر سے کسی کو بلا کے لائیں گے تو کھلانے کی بات بنے گی۔ مثلا آپ افطار کرنے لگے، آپ نے کھجور اٹھائی، خود منہ میں ڈالنے سے پہلے جو آپ کے دائیں طرف آپ ہی کے ساتھ، مثلا آپ کے شوہر، آپ کے بچے، کوئی بیٹھا ہے، آپ اس کو آفر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نوکر اس وقت آپ کے لیے کھانا بنا رہا ہو اور وہ بیچارہ ایسا مصروف ہو کہ اس کو کھجور اٹھانے کا بھی موقع نہیں، تو اس کو بھی اٹھا کے پیش کریں، اس کا بھی ثواب لے لیں، اس کا بھی لے لیں۔ پھر اسی طرح کہ بچوں کو بھی یہی سکھائیں تاکہ ان کے اندر ایثار پیدا ہو۔ اور موقع کیا ہے؟ کیونکہ سارے دن کے بعد انسان ایک طرح سے تھک چکا ہوتا ہے، بھوک لگ چکی ہوتی ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے میں سب کو بھول جاؤں، صرف خود کھا لوں۔ اسلام کہتا ہے ایسے موقع پہ بھی دوسروں کو ترجیح دو، شیئر کرو، دوسروں کو پیش کرو، تو اس کا بھی آپ اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ تو بہت وسیع میدان ہے، جو چاہیں آپ کریں۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم افطاریاں بناتے ہیں اور بلاتے ہیں، نمازیں گواتے ہیں، عصر کی تو اس لیے لیٹ کرتے ہیں کہ پکانے میں وقت گزر جاتا ہے، تمام میں گزر جاتا ہے، مغرب اس لیے لیٹ کرتے ہیں کہ لگانے میں گزر جاتا ہے، عشاء اس لیے نہیں جاتے کہ تھک چکے ہوتے ہیں، اور اس تھکاوٹ کا اثر بعض اوقات پھر اگلے دن تک چلا جاتا ہے۔ روزہ اس لیے نہیں رکھوایا گیا کہ جب روزہ کھولیں تو اتنا کچھ کھا لیں کہ وہ سب کچھ روزے کی جو تاثیر ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے۔ روزہ رکھنے کے بعد بھی احتیاط اور اعتدال جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اتنا کھائیں کہ جس سے آپ مزید پھر نفل وغیرہ بھی پڑھ سکیں اور باقی کام بھی اچھے طریقے سے کر سکیں، لہذا اس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر ان لوگوں کا خیال رکھنا کہ جو غریب ہیں، یتیم ہیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، اس کے بعد اور جہاں جہاں آپ جانتے ہوں جو بھی کرتے ہوں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کا روزہ رکھے، اپنی زبان کو بھی تھوڑا سا روزے رکھوائے۔ چپ کا روزہ تو ہم پہ نہیں ہے فرض، پہلی امتوں میں تھا، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا گیا تھا جن سے بات نہ کرنا، صرف اشارے سے بات کرنا۔ تو ہمیں اعتدال سکھایا گیا، یہ نہیں کہا بات نہیں کرو، لیکن یہ کہا گیا کہ غلط باتوں سے بچ جاؤ۔ روزہ دراصل سیلف کنٹرول ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اگر حلال سے رک سکتے ہو تو تمہارے اندر اتنی قوت آ گئی کہ حرام سے بھی بچ سکتے ہو، لہٰذا ان چند باتوں کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ کچھ سوالوں کے جواب۔ اسلام کے مطابق روزے رکھنے کی عمر کیا ہے؟ بلوغت، اور بلوغت کی علامت لڑکیوں میں پیریڈز اور لڑکوں میں 2 علامتیں واضح ہوتی ہیں، ایک تو مونچھوں کا آنا شروع ہو جانا، آواز کا بھاری ہونا، اور دوسرا احتلام شروع ہو جانا۔ کیا رمضان میں نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے، رخصتی بھی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ واضح کر دیں کہ کیا اس شخص کا حساب و کتاب نہیں ہوتا جو رمضان المبارک میں فوت ہوا ہو؟ اس کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی اوتھینٹک حدیث نہیں مل سکی، سنا تو میں نے بھی بہت ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہو تو پلیز مجھے لا دیں، شاید کہیں پڑھی بھی ہو تو مجھے بالکل یاد نہیں، لیکن اس لیے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہنم کے بند ہوتے ہیں، تو خیر کی توقع ہے۔ رمضان المبارک میں نئے کپڑے پہننے کے بارے میں کیا کوئی حکم ہے؟ لوگ بہت سارے کپڑے سلواتے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان میں کپڑے پہننے سے قیامت کے روز حساب کتاب نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے بھی صرف سن رکھی ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی ریفرنس نہیں ملا، دیکھیں شاید کسی کتاب میں کوئی چیز مل گئی تو آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اسی وجہ سے درزیوں کے اوپر بہت رش ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جینون کپڑے بھی نہیں سلوا سکتے۔ روزے فرض ہونے کے بعد سینما میں فلم دیکھتے تھے، وہیں باکس میں افطار بھی کر لیتے، یہ گناہ ہے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کی کفارہ تو صرف توبہ استغفار کافی ہے، جبکہ تعداد بھی معلوم نہ ہو، کیا کریں؟ پلیز جواب ضرور دیجیے۔ اس میں کہ روزے کی قضا تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دوبارہ روزہ رکھنا نہیں ہے، روزہ تو ہو گیا، یعنی اس کا جو قانونی تقاضا تھا وہ پورا ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ روزہ صرف پیاسا رہنا یا بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، نگاہوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور اسی طرح باقی اعضاء بھی روزے سے ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ روزہ رکھ کے فحش مناظر دیکھ رہے ہیں تو اس سے روزے میں یقیناً خلل پڑے گا۔ اب وہ قانونی طور پر تو روزہ پورا ہو گیا، لیکن وہ جو ماضی میں ہو چکا سو ہو چکا، اس پہ اب توبہ ہی کافی ہے، اور آئندہ اس سے پرہیز کیا جائے، تقویٰ برتا جائے۔
سوال ہے کہ اگر روزہ مکروہ ہو جائے تو کیا اسے دوبارہ رکھنا ہوگا؟ نہیں، ثواب کم ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، جب حکومت اعلان کر دے کہ چاند نظر آ گیا تو کل روزہ رکھا جائے گا، اور ایک پارٹی یا ایک فریق کہے چونکہ ہمیں نظر نہیں آیا اس لیے ہم کل کی بجائے پرسوں روزہ رکھیں گے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ میرے کزن ہے جو ایک خاص جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے امیر کو چاند نظر نہ آیا، لہذا انہوں نے بھی پہلے دن کا روزہ نہ رکھا۔ اس سے آپ جماعتوں کا جو مزاج ہے یا جماعتوں کی وجہ سے جو مسلمانوں میں تفرقہ بازی ہو رہی ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اطاعت کس امیر کی واجب ہے، جس کے ہاتھ میں پورے ایک خاص علاقے کا نظم ہے یا ایک خاص ملک کا یعنی حکومت ہے، اس وقت وہی امیر ہوتا ہے، اور اسی کی یہ جو ووٹ آپ دیتے ہیں ایک طرح سے بیعت ہوتی ہے اس کی، اور میجورٹی کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح، اس سے میری اس وقت بحث نہیں، لیکن جب ایک شخص سلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ معروف میں صحیح باتوں میں آپ اس کی بات مانیں، اگر وہ منکر کرتا ہے تو پھر آپ اس کا خلاف کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیا آپ پاکستان میں کوئی ایک شخص ایسا ڈھونڈ سکتے ہیں جس پر 100% سب متفق ہو؟ نہیں ہو سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ تاریخ میں کبھی ہوا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہو سکتے ہیں کہ جس پر تمام اہل ایمان جو ہے متفق ہو، لیکن یہود و نصارہ اور منافقین نے ان کو بھی بہت ستایا اور جگہ جگہ بغاوتیں کرتے رہے۔ بنو قریظہ نے جس طرح خلاف ورزی کی معاہدے کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے، تو یہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے۔ لیکن ہونا کیا چاہیے کہ جب اکثریت ایک چیز پر متفق ہو جائے تو پھر اس ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک ملک میں 10 جماعتیں ہیں یا 20 جماعتیں اور ہر امیر اپنے جماعت کو لے کے جا رہا ہے تو اس نے امت کے جو مشترکہ کاز ہے یا اتحاد ہے اس کو شدید نقصان پہنچایا، اور اس قسم کے شذوذ جو ہیں اور اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی۔ آپ دیکھیں کہ وہ کوئی ایک مولوی صاحب بیٹھ کے اعلان نہیں کرتے کہ جی میں نے چاند دیکھ لیا، وہ ایک پوری کمیٹی ہوتی ہے، ان کے پاس شہادتیں آتی ہیں، ان کا پھر اجلاس ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ ایک اعلان کرتے ہیں، اور اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے تو اس کی تبدیلی کے لیے کوئی مشورے دیں کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، لیکن جب ایک اجتماعی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص میں اتنی ہمت کہاں کہ وہ خود چڑھ کے دیکھے، اتنی مصروف زندگی کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر بستی میں 1 یا 2 آدمی بھی دیکھ لیں تو ان کی شہادت کافی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اگر ساری بستی چاند دیکھے تو پھر روزہ رکھا جائے گا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے دیکھنے سے روزہ رکھو اور اس کے دیکھنے سے ہی افطار کرو یعنی عید مناؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میں سے ہر شخص لازم ہے کہ دیکھے اور جس کو چاند نظر نہیں آیا وہ روزہ ہی نہ رکھے، نہیں، اگر اس میں کوئی بھی عاقل بالغ مسلمان جس کے سچائی پہ تم لوگ متفق ہو اگر وہ کہتا ہے تو اس کی وجہ سے سب کے اوپر روزہ جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ ان کا اگلا سوال ہے کہ اگر شعبان میں قضا روزے رکھ رہے ہوں تو کیا اس صورت میں شعبان کے آخری دن تک روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے حدیث میں پڑھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اگر کسی کا کوئی دن آ جائے تو اس صورت میں رکھ سکتا ہے، یعنی ایک سبب کی وجہ سے رکھ سکتا ہے، عام حالات میں نہیں رکھنا چاہیے، سبب کی وجہ۔ تو سبب کیا ہے؟ یہ بھی کہ قضا ہے، بہتر ہے کہ پہلے ادا کر لوں، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں کھلایا اور پلایا جاتا ہوں، کیا اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے بغیر کھائے ہی آپ کا پیٹ بھر جاتا اور بھوک محسوس نہ ہوتی ہو؟ جی ہاں، جب انسان روحانی طور پر طاقتور ہوتا ہے تو جسمانی تقاضے اس کے خود بخود کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ پر جذبات غالب ہوتے ہیں، کوئی بھی موقع یاد کر لیں، جب آپ پر جذبات غالب ہوں، خوشی کے یا غم کے یا محبت کے یا کوئی بھی، آپ کو بھوک لگتی تھی؟ کھانے کو دل چاہتا اس وقت؟ نہیں چاہتا نا۔ بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی محبت انسان پہ غالب آتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس پر غالب آ سکتی ہے، تو اس میں بھی جسمانی تقاضے اس طرح کے کم ہو جاتے ہیں اور بھوک کی جو وہ کیفیات ہیں عام انسانوں کی طرح نہیں رہتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو کہ مجھے کھلایا جاتا اور پلایا جاتا ہے، اس کی کئی توجیحات ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی توجیح نہ کریں کہ جس سے نعوذ باللہ بنیادی عقیدے میں کوئی فرق آئے۔ ایسی جیسے قرآن پاک میں آیات متشابہات ہیں، اسی طرح کچھ احادیث بھی متشابہات میں آ جاتی ہیں کہ ان کا حقیقی معنی متعین کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اسی طرح آپ اس کی تعویل کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ چونکہ آپ کا خاص عمل تھا، آپ کا خاص ہے نا، اس لیے آپ کے کئی خاصے ہیں، آپ کو نہ صرف یہ کہ یہ قوت دی گئی بلکہ اور بھی بہت سی ایسی قوتیں دی گئی تھیں جو عام انسانوں کو نہیں ملی، کیونکہ آپ کو ایک مختصر ترین وقت میں بہت سی چیزوں کے لیے نمونہ بن کر دکھانا تھا اور بہت سے لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی تھی۔ آپ بیک وقت ایک ہی وقت میں ایک جج بھی ہیں، ایک معلم بھی ہیں، ایک اسٹیٹ کے سربراہ بھی ہیں اور میدان جنگ میں بھی آپ جا رہے ہیں، تو بیک وقت آپ کی کئی حیثیتیں ہیں، جبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی شخص بیک وقت میں اتنی صلاحیتیں نہیں رکھ سکا۔ حضرت عمر بہت قوی شخصیت کے مالک تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب وہ نظام حکومت میں بہت بہترین طریقے کے کام کرتے ہیں تو علم کے میدان میں آپ کو ان کی روایات بہت کم ملیں گی، اس کی نسبت ان کے بیٹے کی عبداللہ بن عمر کی بے شمار ملیں گی۔
اور عبداللہ بن عمر کا کوئی کنٹریبیوشن سیاست میں نہیں نظر آتا. پھر وہ حدیث یاد کر لیں کہ کچھ لوگوں کو باب الریان سے بلایا جائے گا, کچھ باب الصلاۃ سے. تو ہر شخص کی ایک خاص خاصیت ہوتی ہے, اور ہر شخص میں آپ یہ چیز تلاش کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کسی ایک خاص فیلڈ میں ایک خاص نیکی کا اس کو بہت شوق اور بہت محبت ہوتی ہے, اور اس میں بہت پابندی سے وہ نیکی کر لیتا ہے. کچھ لوگوں کے اندر قدرتاً ہمت ذرا زیادہ ہوتی ہے, وہ ایک ساتھ دوسری بھی کر لیتے ہیں, بعض دوسری کے ساتھ تیسری بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہے, یا ہر ایک کی صلاحیتوں کے اختلاف سے ان کے اعمال میں بھی اختلاف ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع اور کامل مکمل نمونہ ہے ہمارے لیے, اس لیے آپ کی جو قوتیں ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر ہیں. اگر سحری کھا لی اور کاموں میں مصروف ہو گئے, اذان کی آواز سن کر یاد آیا کہ پانی پینا, کیا اذان شروع ہونے پر پانی پی سکتے ہیں؟ جی ہاں, اگر ابھی شروع ہوئی بھی ہے تو پی سکتے ہیں, لیکن اگر آخری اذان ہو رہی ہے, آج فیصل مسجد کی اذان باقی اذانوں کی نسبت کوئی ایٹ لیسٹ 10-12 منٹس یا اس سے بھی زیادہ لیٹ ہوئی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب اگر کوئی شخص اس اذان کو فالو کر رہا ہے تو سحری میں ایٹ لیسٹ 15 منٹ کا فرق پڑ چکا ہے. ہمیں اب بہت سہولت ہے, وہ کیلنڈر وغیرہ سب کے پاس ہیں, ٹائم ٹیبل, تو اس کو دیکھ کر اگر 2-4 منٹ آگے پیچھے تو کوئی بات نہیں. سوال ہے, کیا سحری کھا کر صلاۃ تہجد اور وطر پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی ٹائم کم ہو اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ سحری کا ٹائم ختم نہ ہو جائے. جی ہاں, پڑھ سکتے ہیں. اذان سے پہلے پہلے آپ پڑھتے رہیں, لیکن ایک بات ہے کہ تاخیر سے سحری کھانا زیادہ باعث برکت ہے. تو اندازہ کر لیں, مثال کے طور پہ اگر آپ 15 منٹ میں کھا لیتے ہیں تو آپ 15 منٹ کا مارجن رکھ لیں اور آپ اپنا نماز پوری کر لیں اور پھر سحری کھائیں. یعنی افضل یہ ہوگا, لیکن اس کا بھی جواز ہے کہ آپ پہلے کھا لیں اور اس کے بعد پڑھ لیں. دونوں طریقوں میں ٹھیک ہے, لیکن زیادہ پسندیدہ یہ ہوگا. سوال ہے, اذا نوى بالنهار صوما, کہ جب کوئی شخص دن کو روزے کی نیت کرے, اس باب کے مطابق کھانا نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے, تو کیا اس کے مطابق ان لوگوں کے لیے جواز نکلتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائٹنگ کے لیے روزہ رکھ لیتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ روزے کا ثواب اسی وقت ہوگا جب آپ روزہ رکھیں گے. اگر نیت کچھ اور ہے اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اور بات ہے, یعنی روزے کی نیت سے روزے کا ثواب ہوگا. اگر ڈائٹنگ کی نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں تو ڈائٹنگ کا ثواب ہوگا یا ڈائٹنگ کا فائدہ ہوگا. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے, تو انہوں نے اپنے نیا گھر شاید بنایا تھا, تو روشن دان تھا. تو آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے یہ ان کے ہاں عام نہ ہو, جیسے اب ہمارے ہاں روشن دان ختم ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ہوا کے لیے رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نیت یہ کر لیتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو خود بخود ہی آ جائے گی. ٹھیک, تو اگر آپ روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں تو ڈائٹنگ خود بخود ہو جائے گی. اگلا سوال ہے, اگر انسان جنابت کی حالت میں ہو, یعنی پیریڈز میں ہو, اور کسی وجہ سے سحری کے وقت نہ نہا سکے اور صبح کی روشنی پھیل جانے پر نہائے, تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ یعنی کیا مجبوری ہو سکتی ہے کہ انسان نہ نہائے؟ اگر جان بوجھ کے سوتا رہے تو گناہگار ہوگا, اگر نہانا ڈیو ہے تو فوراً نہا لیجئے. اور اگر کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی, مثلاً آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں اور 10 لوگوں کو نہانا ہے, اور جب تک آپ کی باری آتی ہے تو سورج نکل چکا ہوتا ہے, تو آپ ان سے ریکویسٹ کر کے نمبر 1 باری لے لیں کہ آپ کو لازمی نہانا ہے, اور اس صورت میں آپ اس طرح نہ کریں کہ آپ فجر کی نماز مس کریں. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی وجہ ہو ہی جائے, یعنی انسان ہے اور مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, تو اس صورت میں سورج نکلنے کے بعد بھی نہایا جا سکتا ہے, روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلا سوال ہے, اگر روزے کے دوران احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. افطاری کروانے پر افطاری کروانے والے کو روزے دار جتنا اجر ملتا ہے, تو کیا کسی کو روزہ رکھوانے پر بھی یہی اجر ہے؟ جی ہاں, یہی اجر ہے. یعنی دونوں صورتوں میں اجر ہے, افطار کرانے کا بھی اور رکھوانے کا بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم.